بڑی پابندیوں کے ساتھ مجھے حاضر کیا گیا ہے. ایک بہت بڑی بلا ہمارے معاشرے میں ہے کہ جلسے سے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ دال اور واو یہ نہیں آنا چاہیے. یہ حرف جو ہے اس کی ادائیگی نہ ہو. دیوبندی کا دال نہیں آنا چاہیے, وہابی کا واو نہیں آنا چاہیے. معاذ اللہ رب العالمین. اور ہماری عادت تو یہ ہے جب کوئی کہیں منع کر دیتا ہے تو ہم اور بولا کرتے ہیں. اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس کا رد کیا جائے. اب ضروری ہو گیا ہے کہ جو قرآن کر رہا ہے وہ ہم کریں. سارے موضوع کو چھوڑ کر اسی پر بات کریں. اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی یہ منع کون لوگ کر رہے ہیں؟ بولے سنی لوگ. کہے گا سنی یہ ٹنی ہے, ٹنی سنی نہیں ہے. یہ کہے گا سنی ہے کہ قرآن رد کرے اور ہم کو رد کرنے سے منع کریں گے. قرآن رد کرے اور ہم کو رد کرنے سے منع کریں. یہ کون لوگ منع کرتے ہیں معلوم ہے؟ جو دو کشتی میں پیر رکھتے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی, آدھا ادھر آدھا ادھر. صحیح صاحب کہہ رہے ہیں آدھا ادھر آدھا ادھر. جو دو کشتی میں پیر رکھتے ہیں وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ اگر رد ہوا تو ہمارا کیا ہوگا, پھر ہم کس کھاتے میں جائیں گے, ہمارا کیا حال ہوگا. تم کسی بھی کھاتے میں جاؤ اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہے, پر اللہ و رسول کا جو فرمان ہے وہ ہمیں کہنا ہے. جو اللہ و رسول کا فرمان ہے وہ ہمیں کہنا ہے, اور جو مسلک اعلی حضرت ہے وہ ہمیں بیان کرنا ہے. جو اعلی حضرت سرکار کا پیغام ہے وہ ہمیں عرض کرنا ہے. ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے. ہم اراکین یا اہل محلہ کی طبیعت کے مطابق تقریر نہیں کرتے, شریعت مطہرہ کے مطابق کرتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. زندہ تمہاری غرض ہو تو سنو, بلاؤ نہیں مت بلاؤ. تمہاری غرض ہو تو بلاؤ اور سنو, نہیں مت بلاؤ. کسی کے کھانے اور نذرانے کی پرواہ نہیں. ہم کسی کے ٹکڑے پر نہیں بلتے, غریب نواز کے صدقے میں بلا کرتے ہیں. جس کے بارے میں استاد زمن نے کہا ہے, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سمجھ میں آئے گا امداد کیسی ہوتی ہے, ذرا پکار کے دیکھو تو یا غریب نواز. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے, کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے, مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے, مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہاں ہے وہ صلح کلی مزاج کے لوگ جو روکتے ہیں رد وہابیہ سے, رد مذہبہ سے؟ وہ سامنے آئے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد. بہت ہو گیا. درمیان کی بات کرتے کرتے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے. ہم درمیان کی بات نہیں کرتے, آر پار کی بات کرتے ہیں. قرآن پاک کی بات کرتے ہیں, حدیث پاک کی بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تقریر میں رد کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے, اسٹیج پر منبر رسول پر منع کیا جا رہا ہے, اور تم نماز میں رد کرو تو تم نماز میں رد کرو تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. پہلے یہ شعر تو میں پڑھ دوں, ابھی بھول جاؤں گا, کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جائیں. بھیا سو رہے ہو تو بند کر دوں, زبردستی تقریر نہیں سناؤں گا, ٹینشن مت لو.
بہت کم لوگ مجھ کو سن پاتے ہیں. تو ایسے ہی میرا نام جب آتا ہے تو بیشتر لوگ اراکین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ان کو کیوں بلا رہے ہوں, دوسرا عالم بلاؤں, کیوں جھگڑا ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, جھگڑا ہم کرا رہے ہیں کہ تم کرا رہے ہو؟ جھگڑا تم کرا رہے ہو, فساد تم کرا رہے ہو. ہم بتاتے ہیں قرآن کیا بتا رہا ہے. یہ ہم اپنے گھر سے کہہ رہے ہیں یا قرآن پاک کی بات کہہ رہے ہیں؟ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جائیں, تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں. اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. آقا ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں. ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ وہ مقدس آستانہ ہے جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا, جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اگر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے کی بات نہیں, آپ کے شہر کا مقام سمجھنا ہے تو میرے اعلی حضرت کی بارگاہ کرم میں آ جاؤ. میرے سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ کرم میں زانوی ادب طے کرو. آج بھی عالم تصور میں جب اعلی حضرت کی روح پاک سے سوال کرو گے کہ اے امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ, سرکار غریب نواز کا مقام آپ کی بارگاہ میں کیا ہے, آپ کی نظر میں کیا ہے, تو میرے اعلی حضرت کی کتابیں آپ بھی آج بھی جواب دیں گی. کتابیں آج بھی جواب دیں گی. میرے اعلی حضرت علی رحمہ ارشاد فرماتے, کچھ پگڈنڈی کہتے ہیں سرکار غریب نواز کا احترام نہیں, معاذ اللہ. حقیقت یہ ہے میرے اعلی حضرت نے جو احترام کیا ہے اس زمانے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں غریب نواز کا شہر اتنا مقدس ہے کہ اسے خالص اجمیر نہ کہو. بولو, خالص اجمیر نہ کہو. اگر غریب نواز کے شہر کا نام لینا ہو تو اجمیر مقدسہ کہو, اجمیر معلیٰ کہو, اجمیر شریف کہو, اجمیر پاک کہو. جو عاشق رسول غریب نواز کے شہر کا اس قدر احترام کرتا ہوگا, اس ذات کا احترام کتنا کرتا رہا ہوگا, اس ذات کا احترام کس قدر کرتا رہا ہوگا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سمجھ میں آئے گا امداد کیسی ہوتی ہے, ذرا پکار کے دیکھو تو یا غریب نواز. مختلف باتیں میں تھوڑی دیر میں عرض کروں گا, مختلف باتیں اور ضروری باتیں. یہ جشن سلطان الہند میں ہم اور آپ حاضر ہیں. کثیر مجمع ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کی مہربانی ہو کہ بات دل سے نکلے اور دل پر اثر کر جائے اور وہ جملے زندگی میں انقلاب پیدا کر جائیں, معاشرے کو بہتر کر جائیں, ایمان عقیدے کو مضبوط کر جائیں, روح کو بالیدگی عطا کر جائیں, ایمان کو جلا بخش جائیں, معاشرہ ہمارا بہتر ہو جائے. ہم سب کے سب مسلک اعلی حضرت کے سچے وفادار ہو جائیں, اہل سنت والجماعت پر سختی سے کاربند ہو جائیں, بزرگوں کے نقش پا پر عمل پیرا ہو جائیں, ان کی بارگاہ کرم میں ثانوی ادب طے کرنے والے ہو جائیں. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں مجھ سے ڈرو, میری طرف وسیلہ تلاش کرو. بڑی مشہور آیت پاک ہے, ایمان والوں مجھ سے ڈرو اور میری طرف وسیلہ تلاش کرو, میری جانب وسیلہ تلاش کرو. نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے, روزہ رکھتے ہیں خدا کے لیے, زکات دیتے ہیں خدا کے لیے, حج کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے, صدقات و خیرات رب کی رضا کے لیے, اعمال صالحہ رب کی رضا کے لیے, راستے سے کانٹا ہٹایا رب کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی رب کی رضا کے لیے, پڑوسی کا خیال رب کی رضا کے لیے, ماں باپ کا احترام رب کی رضا کے لیے, سارے اچھے اعمال رب کی رضا کے لیے, خدا کو راضی کرنے کے لیے, خدا تک پہنچنے کے لیے. لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نماز میرے لیے پڑھنا ہے, زکات میرے لیے دینا ہے, حج میری رضا کے لیے کرنا ہے, اعمال صالحہ میری خوشنودی کے لیے تمہیں کرنا ہے. لیکن سن لو, یہ سب کام میری رضا کے لیے تمہیں کرنا
کرنا تو ہے، پر اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہے. اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہے. وسیلہ اعمال صالحہ، نماز کو وسیلہ بنایا جائے، زکات کو وسیلہ بنایا جائے، روزے کو وسیلہ بنایا جائے، اعمال صالحہ کا وسیلہ بنایا جائے. لیکن حضرات ذرا سوچو، میں آپ کے ذہن کو حاضر کرانا چاہتا ہوں، وہ نماز کو آپ وسیلہ بنائیں گے جو نماز مردود بارگاہ ہو چکی ہے، جو نماز جو سجدہ مردود بارگاہ ہو چکا ہے، وسیلہ آپ بناؤ. لیکن آپ جو نماز پڑھے ہیں، چاہے وہ 40 دن کا ہو، چاہے وہ 4 مہینے کا ہو، چاہے وہ زندگی بھر کی نماز ہو، کیا اس نماز سے متعلق آپ کو یقین ہے، آپ کے پاس سند ہے کہ وہ نماز مقبول بارگاہ ہے؟ کسی کے پاس سند نہیں ہے. رب کی رحمت پر یقین کر کے، اس کی رحمت سے امید کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اللہ پاک قبول فرما لے، ذریعہ نجات بنا دے، ذریعہ بخشش بنا دے، جنت کا سامان بنا دے. حقیقت یہ ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ بنایا جائے. ذرا ٹھہرو، میں آپ کو زیادہ دور نہ لے جا کر کے میں آپ کو اعلی حضرت کی بارگاہ کرم میں لے چلتا ہوں. اعلی حضرت سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے، یہ سنی علماء کہتے ہیں غوث اعظم کا وسیلہ بناؤ، غریب نواز کا وسیلہ بناؤ، مخدوم سمنا کا وسیلہ بناؤ، غازی پاک کا وسیلہ بناؤ، مخدوم ماہوی کا وسیلہ بناؤ. اعلی حضرت آپ بتائیے کہ آپ نے وسیلہ کس کو بنایا ہے، آپ نے وسیلہ کیا تلاش کیا ہے؟ تو اعلی حضرت کی بارگاہ کرم میں جب بابا عریضہ پیش کریں گے تو بارگاہ رسالت مآب علیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلی حضرت حاضر ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے دھریرا تیرا. اور آگے کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، نہ تو میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ آپ کی بارگاہ کرم میں لے آؤں اور اسے وسیلہ بناؤں، اسے بخشش کا ذریعہ بناؤں. اعلی حضرت بارگاہ آقا کونین علیہ السلام میں جب حاضر ہے تو آپ فتاوی رضویہ کو وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں، ہدائی کے بخشش کو وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں، کنز ایمان کو وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں، حج و زیارت کو وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں، اعمال صالحہ کو وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں. اتنے فتاوے ہیں، اتنی خدمات ہیں، پوری زندگی دین و سنیت کی خدمت کرتے رہے، پوری زندگی دین و سنیت کی خدمت و نشر و اشاعت کرتے رہے، دنیا والوں کو نبی کے عشق کا جام پھیلاتے رہے. لیکن آقا کریم کی بارگاہ کرم میں نہ تو فتاوی رضویہ کو پیش کیا، نہ ہدائی کے بخشش کو پیش کیا، نہ احکام الحرمین کو پیش کیا، نہ اپنی کتابوں کو پیش کیا، نہ اپنے حج و زیارت کو پیش کیا، نہ صدقات و خیرات کو پیش کیا، نہ دین و سنیت کی خدمات کو پیش کیا، بلکہ اپنے آقا کی بارگاہ کرم میں جب حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جب وسیلے کی بات آتی ہے، بخشش کی بات آتی ہے، نجات کی بات آتی ہے، جنت کی بات آتی ہے، تو تیرا عقل یہ کہہ رہی تھی کہ فتاوی رضویہ پیش کی جائے، عقل کہہ رہی تھی ہدائی کے بخشش پیش کی جائے، عقل کہہ رہی تھی حج و زیارت پیش کیا جائے. لیکن عشق کہہ رہا تھا احمد رضا انہیں نہ پیش کیا جائے، احمد رضا انہیں نہ سامنے لایا جائے، ایسی ذات پہ پیش کیا جائے جو مقبول بارگاہ رسالت ہو، جو نبی